وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 59 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے درس میں ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں نے اجتماعی طور پر نظام صلاۃ کو ضائع کر دیا ہے؟ اور ایک اور میں یاد دہانی آپ کی کرا دوں، سجدہ تلاوت اگر کسی کا رہتا ہو کل اور پرسوں کا تو آج وہ کر لیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، زمرہ انبیاء میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ان مومنوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں طوفان سے بچا کر اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان منتخب لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا جب ان پر خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے اور زار و قطار روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 59 اور لفظی ترجمہ فخلف من بعدہم خلف، پس اہل جانشین ہوئے، فخلف جانشین ہوئے، من بعدہم ان کے بعد، خلف نا اہل جانشین، ادا الصلاۃ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات اور شہوات کی پیروی کرنے لگے، فسوف یلقون غیا، پس وہ جلد دوزخ کی وادی غی میں ڈالے جائیں گے. اللہ. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور اس میں ذرا غور و فکر کی ضرورت ہے. اور ایک اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں ایک لازمی نتیجہ ہے اور دو ہی کام بتائے جا رہے ہیں، یا تو نماز کا آپ نظام قائم کر لیں گے، ورنہ پھر یہ ہے کہ آپ نماز کو ضائع کر دیں گے. اور
من چاہی زندگی گزارنے لگیں گے۔ مضمون آسان ہے سامعین کرام، مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں آج جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ لوگ ایک خودرو گھاس کی طرف بڑے ہو رہے ہیں۔ کوئی ان کی کانٹ چھانٹ کرنے والا یعنی ہے تو، لیکن وہ اپنی کانٹ چھانٹ نہیں کرا رہے، اپنی تربیت نہیں کرا رہے، من چاہی زندگی لوگ گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مائی لائف اور مائی سٹائل، اپنی مرضی سے ہر شخص جو ہے اپنے خواہشات نفس کا غلام بنا ہوا ہے۔ یہاں آپ اس آیت میں غور کریں نا، اتباع شہوات، کیا مطلب؟ من چاہی زندگی گزارنا، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی کرنا۔ شہوات کہتے ہیں خواہشات کو، جیسے کہ یہ لفظ جو ہے زین للناس حب الشہوات، اس میں بھی آیا ہے۔ یہاں واتبعوا الشہوات، شہوات کی یعنی مزوں کے پیچھے پڑ گئے، اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ خواہشات نفسانی، شہوات کیا ہیں؟ خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے۔ تو اس کے پھر یہ تھوڑا سا نا آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ اگر آپ یہ ایک ٹیسٹ یعنی ایک آپ اپنا خود احتساب کر سکتے ہیں، اپنا بھی اور معاشرے کا بھی۔ دیکھیں اگر معاشرہ جو ہے وہ خواہشات نفس کے پیچھے نہیں پڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہے، خروا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، یا تو معاشرے کی یہ کیفیت ہوگی کہ انہوں نے پیغمبرانہ روش کی تقلید میں یہ طریقہ کار اپنایا ہوا ہوگا کہ جب بھی ان پہ رحمان کی آیات یعنی زندگی گزارنے کے متعلق جو بھی حکم ان کے سامنے پیش کیا جائے، وہ عاجزی کرتے ہوئے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہے سامعین کرام، بہت سے احکامات ہیں کہ ہم اجتماعی طور پہ بھی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، انفرادی طور پہ بھی آیات الرحمن کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ نظام بھی یہ ہمارا نظام اپنا بنایا ہوا ہے، آپ کے آئین میں ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے، لیکن آپ آئین کے کہنے پہ تو نہیں چلتے۔ آئین نے آپ کے کہا ہوا ہے 73 کے آئین میں کہ کچھ عرصہ لمٹ تھی کہ اس تک آپ سود کا نظام ختم کر دیں گے۔ آج بھی سود کے جو اپیل ہے حکومت کی، وہ کورٹ میں لگی ہوئی ہے کہ بھئی اس کو ذرا اور ٹائم دیں اور ٹائم دیں، یعنی سودی نظام آپ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مختصر بات ہے نا، یہ سودی نظام کی تو میں نے آپ کو ایک مثال دی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہم نہ انفرادی طور پہ سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، نہ اجتماعی طور پہ، تو پھر اللہ کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جس کا ہم آج ہماری قوم شکار ہے سامعین اکرام، امت مسلمہ اجتماعی طور پہ تنزل کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہے۔ اور اس غیظ و غضب کی تو آپ انتہا تو دیکھیں کہ وہ مغضوب علیہ قوم، وہ گمراہ قوم عیسائی اور یہودی آج ہم پہ سر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سر پکڑ کے ہمارا یعنی ہم پر غالب آ گئے۔ یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ سوچیں، وہ ہم پر غالب ہیں۔ آج ورلڈ آرڈر کس کا ہے؟ عیسائیوں کا ہے۔ یعنی کس کا حکم چلتا ہے؟ عیسائیوں کا چلتا ہے، یہودیوں کا چلتا ہے۔ عرب دیکھیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں اسرائیل ان پہ یعنی اسرائیل کا روب بیٹھا ہوا ہے۔ اسرائیل کے خلاف کچھ اپنے مسلمان ملک پہ تو بمباری کریں گے یہ، لیکن اسرائیل کو کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان نے ہمارا بیت المقدس جو ہے وہ قبضے میں لیا ہوا ہے بدماشی سے۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے نا، اس کا آپ ایک جھلک دیکھیں۔ دیکھیں مسلمان کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا۔ قرآن اور صاحب قرآن
قرآن تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور جو صاحب قرآن ہے، القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوگا اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تو اللہ کا کلام ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آپ دیکھ لیں، خود اپنا احتساب کر لیں، اس آیت میں سامعین کرام، اس آیت میں ہم بھی شامل ہیں، کیونکہ ہمارے جو قرون اولیٰ ہے وہ تو ایک انتہائی یعنی اچھے لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق تھے، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبد العزیز تھے، خلفائے راشدہ کا دور جو ہے یہ وہ تو طالب مولا لوگ تھے سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ پر انہوں نے اپنی مال و جان بیچ چکے تھے، اور انہوں نے جو نظام قائم کیا اور جس طریقے سے قائم کیا، یا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ روئے زمین پر اللہ کے خلیفہ بن کے رہے، نائب بن کے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم انہوں نے جاری کیا، تو وہ ایک رہتی دنیا تک مثال ہوگی سامعین اکرام۔ لیکن ہم اب ان کے جانشین ہیں نا، اس آیت کے مصداق آج ہم ہی ہیں۔ ہم نے خواہشات نفس کا اتباع شروع کر دیا ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، اور نماز کا نظام ضائع ہو گیا ہے۔ آج دیکھیں نا، آپ بازار میں جائیں نا، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور دکاندار اپنی دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کاروبار زندگی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے معطل نہیں ہو سکتا نماز کے لیے۔ یہ تو ویسے ہی میں نے آپ کو مثال دی، لیکن سارا جو نظام ہے نا، اور ایک بات اگر میں مختصر طور پہ کہوں اور وہ آپ اگر سنیں، وہ یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ میری بندگی کریں اور اپنے مقصد حیات تک پہنچ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی بندگی اس کی ضرورت ہے، مقصود اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سامعین کرام۔ تو اب یہ نماز کا نظام جو ہے، تو یہ تو ایک اللہ والوں کا طریقہ کار ہے۔ جو طالبان مولا ہیں وہ نماز کو قائم کریں گے، لیکن جو دنیا والے ہیں وہ نماز کو ضائع کر دیں گے۔ آج ہم نے اجتماعی طور پہ یہ نظام صلاۃ جو ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور نماز کے حقیقی مقصد سے بھی ہم غافل ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں، اور یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں، یراؤن۔ تو یہ آج کا جو ہمارا جو دین اسلام جس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے نا سامعین کرام، یہ سارا نظام جو ہے اس کی بیس جو ہے ریاکاری ہے۔ ریاکاری کیا؟ دکھلاوا۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ کے لیے کوئی مخلص نہیں ہے، اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب واحد بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب اس کا انجام ہو سکتا ہے؟ انجام اس میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے بھی جو بھی خواہشات نفس کے پیچھے چلے گئے اور نماز کو ضائع کر دیا، فسوف یلقون غیا، تو یہ جلد ہی ان کو عنقریب ان کی گمراہی ملے گی۔ غی گمراہی کو بھی کہتے ہیں، اور یعنی سزا ان کو ملے گی، فسوف یلقون غیا۔ تو یہی انجام ہے سامعین کرام۔ زیادہ خوش فہمیوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری شفاعت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ اس کی اپنی شرائط ہے، یقیناً وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے شفیع ہیں، مجرموں کے نہیں ہیں۔ اور ہم نے تو کھلم کھلا ایک بغاوت کا وتیرہ اختیار کیا ہے سامعین اکرام، اس پہ ذرا سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ یہ بغاوت اور مشرکوں کے لیے شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے سامعین اکرام، جو عملاً شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ تھوڑا سا سوچیں آپ اس پہ۔ بہرحال اب اس صورتحال سے نکلنے کی کوئی راستہ ہے؟ جی ہاں ہے،
اب وہ آیت نمبر 60 میں وہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، الا من تاب، مگر جو پلٹ گیا، و آمن اور ایمان لے آیا، و عمل صالحا اور عمل صالح کیا، فاولئک یدخلون الجنت، یہ لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی ذرہ برابر بھی ظلم ان پہ نہیں کیا جائے گا۔ تو سامعین کرام، یہ باتیں تو میں کرتا رہتا ہوں، اور زیادہ تر تو اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں کچھ سچی باتیں بھی ہوتی ہیں، وہ کڑوی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ مایوسی کی گنجائش نہیں ہے، مایوسی کفر ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی ہے، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آپ ان بندوں سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی بخشش تو اس کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ تمام معاف کر دے گا۔ تو سامعین کرام، جو بھی میں بات کرتا ہوں نا، تو اس میں مایوسی کا پہلو نہ ہوتا ہے اور نہ ہے، کیونکہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یقیناً انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ بننے کی صلاحیت دے کے بھجوایا ہے۔ اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن جائے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جائے، اور وہ کس طرح ہوگا وہ تو وہی ہے کہ اس کا بھی طریقہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے دوائی کا کہ حب دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے، دنیا کی محبت سے دل کو پاک کر دینا چاہیے، اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ سوچ و بچار کا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم کون ہیں، اپنی حقیقت پہ سوچیں، ہمارا اس کائنات میں مقام کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، نمبر ایک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تخلیق کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑے انعام سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، اور وہ انعام کیا ہے آپ کو میں نے بتایا ہے، قرب خدا بندی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارا آنے والا کل ہے اس میں ایک بہت اعلیٰ ترین مقام پہ جنت، یعنی جو اللہ تعالیٰ جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ قریب ہوگا۔ بہرحال تو وہ مقام عند ملیک مقتدر والا مقام جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ تو اب اس کا یعنی وہ انعام پانے کا طریقہ کیا ہے، آج وہ بتایا جا رہا ہے آج کے سبق میں، الا من تاب و آمن و عمل صالحا۔ سامعین کرام، 3 بنیادی شرائط ہیں۔ دیکھیں، فاولئک یدخلون الجنت، یہ لوگ جو ہیں اس آیت میں کہ یہ لوگ جنتی ہیں، فاولئک یدخلون الجنت، یہ لوگ جنتی ہیں، الا من تاب و آمن، جو یعنی سب سے پہلے 3 شرائط میں سب سے پہلے تابہ کے ہیں۔ تابہ یعنی آپ پلٹ آئیں، یعنی گزشتہ زندگی سے، بے مقصد زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور پلٹ آئیں، اپنا رخ پھیر لیں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مقصود واحد بنا لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اللہ تعالیٰ ہی سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت شدید شروع کر دیں۔ تو اس کے پھر طریقہ کار ہیں سامعین کرام، یہ سارے کام آسان ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی فیصلہ ہے کہ آپ اپنا رخ بدل لیں۔ ہمارا سامعین کرام رخ جو ہے، عام طور پہ ہمارا رخ، اگر آپ مانیں یا نہ مانیں، ہمارا رخ جو ہے ظاہر یعنی مٹیریل کی طرف ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں، دنیا کی زندگی پہ دھوکہ کھا چکے ہیں، دنیا ہی کی زندگی ہمارا مقصد حیات بن گیا ہے،
ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، یہ غلط طرز عمل ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ اگر کوئی اپنا رخ یعنی سارا رخ دنیا کی طرف پھیل لے، دنیا ہی کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لے، تو یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے حقیقی بندے نہیں بن سکتے، ہوں گے برائے نام ہوں گے، لیکن وہ حقیقی بندگی کر نہیں سکتے۔ سامعین کرام، تو سب سے پہلے ضرورت ہے رخ چینج کرنے کی، مقصد حیات تبدیل کرنے کی۔ الا من تابا، یعنی جس نے ارادہ کر لیا اور پلٹ آیا، رخ پھیر لیا اپنا۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس کو یہ کہنا ہوگا کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، حنیفا میں یکسو ہوں۔ یہ کہنا پڑے گا سامعین اکرام، یہ صرف پیغمبر کا جملہ نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کا جملہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات بنا لیتا ہے، تو وہ یہ اعلان کرتا ہے اپنے عمل سے، کیا اپنے عمل سے اعلان کرتا ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ اپنے عمل سے وہ اعلان کرتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دین جو ہے ہمارا روایتی بن گیا ہے، ایک عادت ہے۔ بہت سے لوگ نماز سے پہلے یہ آیت پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی، یہ بس زبانی یعنی دین۔ آپ محسوس کریں نا، اس میں آپ اتنا ناراض نہ ہو میری اس بات پہ، میں کہہ رہا ہوں ہمارا ایک روایتی سا دین بن گیا ہے، ساری روایتی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے مقصد کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں، حاصل کیا ہے، کس طرح پڑھنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، نہیں، جتنے وقت کی مرضی آئی پڑھ لی، نہیں آئی تو نہیں پڑھی، اور پھر وہ اپنی مرضی سے ساری وہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ شاعر نے جو کہا ہے نا کہ بر زبان اللہ اللہ در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارد اثر، کہ تمہارے زبان پہ تو اللہ اللہ تم کر رہے ہو، لیکن دل میں تو تمہاری دنیا بھری بھی ہے، اور یہ تسبیح کیا اثر رکھے گی۔ تو حقیقت میں سامعین کرام، یہ جملہ میں کہنے چاہ رہا ہوں مختصر سا ہے، لیکن اس پہ آپ سوچیں، کسی چیز کے اسلامی جو بھی ارکان ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، اس میں کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے اثرات، اس کے جو نتائج ہونے چاہیے وہ معاشرے پہ مرتب نہیں ہو رہے۔ سامعین کرام، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ہمیں نہیں روک رہی، لیکن 20 کروڑ مثال کے طور 22 کروڑ کی آبادی ہے، تو ہم چلیں آدھے لگا لیتے ہیں کہ آدھے اس میں نمازی ہیں، 22 کروڑ لوگ نمازی ہیں، لیکن کوئی اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ نہیں، الٹے اثرات، فحاشی، عریانی، بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے، تنہا روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے، لیکن آپ دیکھیں بڑھ رہی ہے، نمازی بڑھ رہے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی اور عریانی بڑھ رہی ہے۔ اچھا، پھر آپ لگا لیں کہ 10 کروڑ لوگ جو ہیں، یقیناً ایک اچھا گمان قائم کریں گے کہ 10 کروڑ میں کم از کم زیادہ ہونے چاہیے، کم از کم 10 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان میں روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ روزے کیا ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کر لو۔ آپ دیکھیں رمضان میں اجتماعی طور پہ جو میڈیا ہے رمضان المبارک کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کیا احترام ہوتا ہے، تکا لگاؤ، اور پھر دیکھیں جو عورتیں بیٹھ جاتی ہیں میک اپ کر کے اور سج کے رمضان المبارک میں، اور افطاریاں اور سحریاں ہوتی ہیں، اور یہ لیڈیز دوپٹے اوڑھ کے، رمضان میں دوپٹے اترے ہوتے ہیں، اور نہیں، رمضان کے علاوہ دوپٹے اترے ہوتے ہیں اور سی تھرو کپڑے، لیکن وہاں رمضان میں جو ہے وہ پردے میں آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اپنی
جھلک تو دکھاتی ہیں نا، اور پھر وہ عالمہ اور فاضلہ بن کے مفتیوں سے پھر انٹرویو کرنے لگتی ہیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ دیکھیں کہ تقوی جو ہے وہ حاصل روزہ ہے. لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم میں صفت تقوی پیدا ہو جائے. تو ہم نے آپ دیکھ لیں صفت 10 کروڑ لوگ متقی لوگ پیدا ہوتی ہے؟ نہیں پیدا ہوتی. زکوٰۃ جو ہے معاشرے سے غربت ختم کر دے گی اگر زکوٰۃ ہم صحیح طریقے سے دیں، لیکن وہ ہم نہیں دے رہے. ہاں 10 کروڑ لوگ ہی آپ دیکھ لیں اگر زکوٰۃ اپنی نکال لیں، اور اس میں بہت اچھے اچھے خاندان ہیں، لیکن وہ تو جو زکوٰۃ کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. پھر حج جو ہے، یعنی لاکھوں لوگ جو ہے وہ پاکستان سے حاجی بن کے ہر سال حاجی بن کے آتے ہیں، اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ حاجی ہیں. میں یہ اگر ہر سال مطلب 50 سال کی بھی لگا لوں تو آپ دیکھ لیں کروڑ کی تو ہوگی، کروڑ حاجی پاکستان میں تو بہت ہوں گے حاجی. تو بہرحال اب دیکھیں جو حج سے واپس آتے ہیں تو ان کی زندگی پہلے سے بدتر ہو جاتی ہے. عام طور پہ وہ یعنی کسی حاجی کو میں نے زندگی یعنی میری یعنی جو آبزرویشن ہے کہ کوئی حج سے آیا ہو اور اس کی زندگی بدل گئی ہو اور اس نے اپنی یعنی یہ صفات اپنا لی ہوں، تابا و آمن عامل صالحا، ایسا میں نہیں دیکھتا. تو اسلامی جو وہ ہے نا اس کے نتائج نہیں مرتب ہو رہے. سامعین کرام، اس کے جو نتائج مرتب ہونے چاہیے، جو 4 دیکھیں جو 5 وہ ہے نا، کلمہ توحید ہے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 بنا ہے. اول تو ہمارے کلمہ توحید میں فرق ہے. یہ آپ کو میں بتا وہ ہم نے کلمہ اصل میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہے. جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے. آپ دیکھیں میرے جو سامعین ہیں سب جدی پشتی مسلمان لوگ ہیں. اس وقت جو میرے سامعین ہیں وہ جدی پشتی مسلمان ہیں، یعنی آپ ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے. اچھا، پھر ہم نے اسلام پہ غور نہیں کیا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے. ہمارے ماں باپ کا رخ جو ہے وہ بھی دنیا کی طرف تھا، انہوں نے ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف کر دیا. اچھے دنیاوی تعلیمیں ہمیں دلائیں، کوششیں کی، اور یہ اس میں بڑا وہ کیا، بڑا سر کھپایا، لیکن دین سے ہمیں روشناس نہیں کرایا، نہ کرا رہے ہیں. آج کے والدین خود بھی بے خبر ہیں دین سے، اور اپنی اولاد کو بھی دین سے بے خبر رکھ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ آج کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف يلقون غیّا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا. ترجمہ سنا دیں. فخلف من بعدہم خلف، پس ان کے ہوئے جانشین ان کے بعد، خلفن ایسے لوگ جو نااہل ٹھہرے. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کے پیچھے لگ گئے. فسوف یلقون غیا، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی.
الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف، و آمنا ایمان لے آئے، و عمل صالحا اور نیک عمل کیا، فاولئک یدخلون الجنۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی ان کے اجر میں۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. But they were succeeded by generations who lost the prayers and followed their appetites. They will meet perdition. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Except for those who repent and believe and act righteously, these will enter paradise and will not be wronged in the least. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔